بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسے تو مسلمان کو اپنی ساری کی ساری زندگی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے مطابق گزارنا ضروری ہے۔ اس لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو شخص کہ فتنہ فساد کے دور کے اندر میری ایک سنت کو زندہ کرے گا اسے 100 شہداء کا اجر ملوں گا، اسے 100 شہداء کا اجر ملے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ میری ساری کی ساری امت جنت میں داخل ہوگی مگر جس نے انکار کیا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ انکار سے کیا مراد؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ انکار سے کیا مراد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جو سنت کو چھوڑ دے گا وہ انکار کرنے والوں میں۔ اس لیے حضور کی سنتوں میں سے ایک مسواک ہے، تو ہمیں مسواک کا آج ہم بات کریں گے مسواک کے متعلق اس کی کتنی تاکید ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے ایک مرتبہ جمعہ کے دن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمانوں اللہ تعالیٰ نے اس دن کو تمہارے لیے عید کا دن بنایا ہے، لہٰذا اس دن غسل کیا کرو اور مسواک کا اہتمام کیا کرو۔ ایک روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے 4 چیزیں پیغمبروں کی سنتوں میں سے ہیں۔ کتنی چیزیں؟ 4 چیزیں پیغمبروں کی سنتوں میں سے ہیں: حیا کا ہونا، خوشبو لگانا، مسواک کرنا اور نکاح کرنا۔ ایک روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے مجھے مسواک کرنے کی تاکید کی، یہاں تک کہ مجھے اندیشہ ہونے لگا کہ مسواک زیادہ کرنے کی وجہ سے اپنے مسوڑوں کو چھیل نہ ڈالا۔ اب اتنا زیادہ ہمیں مسواک کا اہتمام کے متعلق ارشاد فرمایا ہے تو ہم ہر حال کے اندر مسواک کا اہتمام ہو۔ ایک روایت میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مسواک کر کے 2 رکعتیں پڑھنا بغیر مسواک کیے 70 رکعتیں پڑھنے سے افضل ہے۔ اب تھوڑی سی مشقت کرنے پر کتنے بڑے اجر کے بات ہے۔ آپ دیکھیں ہم یہ جس کی محلے میں گاؤں میں کوئی دکان ہوتی ہے تو اپنے محلے اور گاؤں میں دکان نہیں کھولتا اور اس کی بجائے وہ بازار میں جاتا ہے اور مارکیٹ میں جاتا ہے، مارکیٹ میں جا کر دکان کھولتا ہے، بلکہ اپنے علاقے سے وہاں تک جانے کے لیے مشقت بھی اٹھاتا ہے، تکلیفیں بھی برداشت کرتا ہے اور وہاں دکان کا کرایہ بھی زیادہ دیتا ہے، تو اپنے محلے میں کیوں نہیں کھول لیتا؟ وہاں مارکیٹ میں کیوں جاتا ہے؟ روڈوں کے اور تکلیف بھی برداشت کرتا ہے، سارے کام کرتا ہے، تو وہاں کیوں نہیں کرتا؟ تو وہ کہتا ہے کہ جو اپنے محلے میں دکان کھولی تو اس کی بجائے میں باہر مارکیٹ میں جا کر کھولتا ہوں، شاید اپنے محلے اور اپنے علاقے میں پورے مہینے کی کمائی جو منافع ہونا ہے وہاں جو دکان کھولنی ہے وہ ایک دن میں اتنا منافع کما لوں گا۔ تو دنیا کے لیے اس کو نفع نظر آتا ہے، اس کے لیے سب کچھ کرتا ہے۔ تو اب آخرت کا نفع ہے، اللہ جل شانہ نے آخرت کا اتنا بڑا نفع رکھا ہے تو اس نفع کے لیے ہم نہیں کرتے اور اس نفع کے لیے وہاں تک نہیں جا اور اس آخرت کا نفع ہمارے سمجھ میں نہیں آتا، اس وجہ سے ہم اس سے تھوڑی سی سستی کر لیتے ہیں۔ اور دیکھو اس مسواک کے اہتمام کرنے سے مجھے اب میری اپنی ذات کے جو اتنے فائدے ہیں وہ سارے کے سارے فائدے میرے اپنی ذات کے ساتھ ہیں، بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ جس کا مفہوم ہے کہ مسواک کا اہتمام کیا کرو۔ ایک حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ مسواک کا اہتمام کیا کرو، اس کے اہتمام میں 10 فائدے ہیں، اس کے اہتمام میں 10 فائدے ہیں۔ یہ منہ کو صاف کرتی ہے، اللہ پاک کی رضا کا سبب۔ اب بتاؤ جس سے اللہ راضی ہو جائے اس کا بیڑا پار ہے۔ شیطان کو غصہ دلاتی ہے، مسواک کرنے والے کو اللہ محبوب رکھتے ہیں، فرشتے محبوب رکھتے ہیں، مسوڑوں کو قوت دیتی ہے، مسوڑوں کو قوت دیتی ہے، مسوڑوں کے کیونکہ اس مسواک کرنے سے اس میں وٹامن ڈی اور کے بہت زیادہ ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے یہ ہمارے مسوڑوں کو بہت زیادہ تقویت دیتی ہے اور یہ نگاہ کو تیز کرتی ہے، صفرا کو دور کرتی ہے، منہ کی بدبو کو زائل کرتی ہے۔ اس سب سے بڑھ کر کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اب ایک سنت کا اجر کتنا ہے؟
100 شہداء کے برابر اجر ملے گا۔ آج یہاں پر اس کی ویلیو کا ہمیں اندازہ نہیں ہے، یہ مرنے کے بعد ایک ایک سنت کا کتنا اجر ملنا ہے اس کی ویلیو وہاں پتہ لگے گی۔ اس لیے اس کا اہتمام، دیکھو یہ سارے کے سارے فائدے میری ذات کے ساتھ ہیں۔ یہ فائدے کس کو مل رہے ہیں؟ یہ مجھے اپنی ذات کے ساتھ مل رہے ہیں۔ بلکہ ایک جگہ منبہات ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ علماء نے لکھا کہ مسواک کے اہتمام پر 70 فائدے ہیں۔ مسواک کے اہتمام پر کتنے فائدے ہیں؟ 70 فائدے ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ مرتے وقت کلمہ شہادت نصیب ہوتا ہے۔ دیکھو یہ خاتمہ بالایمان پر نصیب ہو جائے، یہ خاتمہ ایمان بہت بڑی چیز ہے اللہ کی بارگاہ کے اندر۔ خاتمہ ایمان کوئی عام چیز نہیں ہے، اس لیے کیونکہ آخری وقت کے اندر اس انسان کے پاس شیطان بھی آتا ہے اور فرشتہ بھی آتا ہے۔ روح قبض ہونے کے وقت شیطان بھی آتا ہے، فرشتہ بھی آتا ہے۔ شیطان اپنی محنت کرتا ہے، فرشتہ اپنی محنت کرتا ہے۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ اس کے پہلو کی شکل میں آتا ہے، جس سے پہلے اس کی ماں، اس کا باپ، اس کا بھائی یا اس کا کوئی اور ریلیٹو فوت ہو چکا ہوتا ہے تو اس کی شکل میں اس کے سامنے آتا ہے، اور جب یہ بیچارہ دنیا کے رخ بدل چکا ہوتا ہے، اپنی ماحول اور ترتیبیں بدل چکا ہوتا ہے، تو یہ پھر اس کو اپنا وہ مان لیتا ہے، یعنی ہاں کہ آپ میری ماں ہو، میرا بھائی ہو، باپ جو فوت ہو چکا تھا اس کو مان لیتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہ آخری وقت ہوتا ہے، روح قبض ہو جاتی ہے اور بیچارہ خاتمہ ایمان سے اور انکار کر لیتا ہے۔ وہ آخری وقت میں پھر انکار کرواتا ہے شیطان، کبھی قرآن کا انکار کرا دیتا ہے، کبھی اللہ کا انکار کرا دیتا ہے، کہتا ہے اللہ کو نہ مانو، قرآن کو نہ مانو، اس طرح بڑے بڑے انکار کرا کر اور کفر کی موت میں مروا دیتا ہے۔ تو گناہ کیا، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہی گناہوں کی نوسط ہوتی ہے۔ اب دیکھو مسواک کا اہتمام کرنے کے اوپر کتنا اجر ملتا ہے۔ ابھی اتنا فائدہ ہے مسواک کے اہتمام پر، ہم مسواک کے اہتمام کریں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ ہر وقت مسواک کیا کرتے تھے، گھر میں داخل ہونے سے پہلے، گھر میں داخل ہونے کے بعد، کھانا کھانے سے پہلے، کھانا کھانے کے بعد، ہر موقع پر مسواک کا اہتمام تھا۔ حتیٰ کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوتے ہوئے بھی اپنے پاس مسواک رکھتے تھے، جب صبح اٹھتے اور اٹھ کے مسواک کرتے۔ اس لیے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تہجد کے لیے اٹھتے تو مسواک سے اپنے منہ کو اچھی طرح رگڑ کر صاف کرتے تھے۔ ہاں جی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لاتے تو سب سے پہلے کیا کام کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا سب سے پہلے آپ مسواک کرتے تھے، سب سے پہلے آپ مسواک کرتے تھے۔ حکیم چغتائی صاحب فرماتے ہیں کہ جس جیب میں مسواک اور تسبیح ہوگی وہ کبھی خالی نہیں ہوگا۔ اگر جس کی جیب کے اندر مسواک اور یہ سارے فائدے ہیں، دیکھو کتنے فائدے ہیں، جس کی جیب کے اندر مسواک اور تسبیح ہوگی، اگر اس کا حادثہ ہو گیا تو اللہ جل شانہ کی ذات عالی اس کی ہڈیاں نہیں ٹوٹیں گی، اس کی ہڈیاں نہیں ٹوٹیں گی۔ جس مرد کے جیب میں مسواک تسبیح ہوگی یا خواتین کے پرس میں مسواک ہوگا وہ خالی نہیں رہے گا، اللہ پاک اس کو لٹنے چھٹنے سے محفوظ رہے گا۔ اب مسواک جیب میں رکھ لو، کوئی چور ڈاکو آپ سے کوئی چیز لوٹ چھین نہیں سکتا، کوئی چور لوٹ چھین نہیں سکتا۔ حکیم چغتائی صاحب ایک بڑی عجیب بات فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں مسواک کرنے کے بعد آپ جو اس مسواک کی دوسری سائیڈ ہے، پشت بیک سائیڈ مسواک کی ہے، اس بیک سائیڈ کو آپ آنکھوں کے اوپر پھیرو جیسے سرما ڈالتے ہیں، آنکھوں کے اوپر پھیرو جیسے سرما ڈالتے ہیں اوپر کی سطح پر، تو آنکھوں کی نظر کو اللہ بڑھا دیں گے۔ جس کے پاس مسواک ہوگی، حادثہ وغیرہ ہوگا تو آنکھیں ضائع نہیں ہوں گی، حادثے میں ختم نہیں ہوں گی اور ان پر زوال نہیں آئے گا، اور اللہ جل شانہ ان آنکھوں کو حیا عطا فرمائے گا، اور اللہ پاک ان آنکھوں کو حیا عطا فرمائے گا۔ اس لیے ہمارا مسواک کا ضرور اہتمام کیا جائے۔ اس لیے ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 10 چیزیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں میں سے ہیں۔ فرمایا مونچھیں کاٹنا، داڑھی بڑھانا، مسواک کرنا، ناک میں پانی ڈال کر صاف کرنا، ناخن تراشنا، انگلیوں کے جوڑوں کو، اور اسی طرح جسم میں جہاں جہاں میل جمتا ہے مثلاً کان، ناک، سوراخ اور بغلوں وغیرہ کا اہتمام سے دھونا، بغل کے بال اکھیڑنا، زیر ناف بال مونڈنا اور پانی سے استنجا کرنا۔
10ਵੀं چیز بھول گئے، ہو سکتا ہے کہ شاید وہ کلی کرنا. اس لیے مسواک کو ہم ضرور پکڑیں اور مسواک کا اہتمام کریں. اس سے اور بہت مسواک کے تو اتنے اور فائدے ہیں. ہاں، روح نکلنے میں آسانی ہوتی ہے. اگر کسی انسان کا کوئی بچہ ہے اسکول میں پڑھتا ہے، مدرسے میں پڑھتا ہے، اس کا سبق یاد نہیں ہوتا، اسے بھول جاتا ہے، ذہن کمزور ہے، وہ مسواک کی پابندی کر لے. مسواک بندی کرے گا، اللہ جل شانہ ذات عالی اس کے ذہن کو تیز کرے گا اور اس کا خوبصورت اور اس کا ذہن تیز ہوگا اور اچھی طرح سب کوئی سبق یاد ہو جائے گا اس کا. اگر کسی کی داڑھ میں درد ہوتا ہے، درد رہتا ہے، وہ مسواک کا اہتمام کر لے، اللہ جل شانہ ان کے دردوں کو ختم فرما دیں گے. جس کو بھوک وغیرہ نہیں لگتی، وہ کہتا ہے میں سارا دن رہتا ہوں، وہ مسواک کا اہتمام کرے، اللہ جل شانہ اس کی بھوک پیدا فرما دیں گے. کوئی قرات وغیرہ کا کوئی کورس کر رہا ہے اور اس کی آواز میں خوبصورتی نہیں ہے، وہ مسواک کا اہتمام کرے، اللہ جل شانہ کی ذات عالی اس کے آواز کو بہترین اور خوبصورت بنا دیں گے. اور کوئی بھی کسی بھی قسم کی بیماری میں مبتلا ہے، اس کو سر کا درد ہے، اس کے جسم میں درد ہے، اس کے گھٹنوں میں درد ہے، کہیں بھی درد ہے، ہاں، تو وہ مسواک کا اہتمام کرے، اللہ جل شانہ کی ذات عالی اس کی مسواک کرنے کی وجہ سے اللہ پاک اس کے کام میں برکت ڈالے. روح نکلنے میں آسانی ہوتی ہے. روح نکلنے میں جو مسواک کا اہتمام کرے گا اس کی روح نکلنے میں آسانی ہوگی. اب روح کتنی مشکل چیز ہے. ہمیں ململ کا کپڑا ہو، کانٹے دار جھاڑی میں ڈالا دیا جائے اور اس ململ کے کپڑے کو کھینچا جائے اور اس کھینچنے سے جو اس کپڑا پھٹ جائے اور اس کی بوٹی بوٹی ہو جائے، اتنی مشکل سے روح قبض ہوتی ہے. اتنی مشکل مسئلہ ہے. اب یہ مسواک کرتا ہے اس کی روح نکلنے میں آسان ہوتی ہے. بلکہ موت کے علاوہ ہر مرض میں شفا، موت کے علاوہ ہر مرض کی شفا ہے مسواک. اس لیے ہم سارے کے سارے مسواک کا اہتمام کریں. انشاءاللہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کا ہم اتباع کریں گے. اس میں آج انشاءاللہ ہم نے بات کی مسواک کی سنتوں پر، تو انشاءاللہ تعالی مسواک کے فضائل پر انشاءاللہ بقیہ فضائل کے متعلق بھی ہم بات کریں گے. وضو کے فضائل کے متعلق بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، نماز کی سنتیں ہو گئیں، وضو کی سنتیں ہوں گئی، غسل کی سنتیں ہوں گئی، موقع محال کی سنتوں کے متعلق اور دعاؤں کے اذکار کے متعلق انشاءاللہ تعالی پھر ہم بات کریں گے.